امریکہ کی طرف سے ایک دفعہ پھر سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ مشتبہ خامنہ زخمی ہیں لیکن زندہ ہیں، اور ساتھ ہی کہ امریکہ نے ایران کی میزائل کیپیسٹی مکمل طور پہ تباہ کر دی ہے۔ بار بار ان دعووں کو کرنے کا کیا مقصد ہے؟ امریکہ یہ کس کو باور کرانے کی کوشش کر رہا ہے؟ اسی حوالے سے بات کریں گے۔ میں ہوں ڈاکٹر عروہ الہی اور میرے ساتھ موجود ہیں حبیب اکرم۔ حبیب صاحب، یہ تیسری چوتھی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کلیم آ رہا ہے، کبھی دفاعی نظام وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو مطلب پہلے دن ہی کہہ رہے تھے کہ ہم نے دفاعی نظام تباہ کر دیا، ہم نے بحریہ تباہ کر دی، فضائیہ تباہ کر دی، اور ایران کے پاس مطلب ایران از لیفٹ ود نتھنگ ٹو ریٹیلیٹ۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ 14واں روز سٹارٹ ہو گیا ہے اور ایران مکمل طور پہ ان کے جتنے بھی اٹیکس ہیں ان کو نہ صرف سسٹین کر رہا ہے بلکہ ریٹیلیٹ بھی کر رہا ہے بہت افیکٹولی۔ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں صرف ٹی وی کی حد تک ہیں اور انٹرنیٹ کی حد تک ہیں، ٹک ٹاک پہ ہیں، یوٹیوب پہ ہیں، اور جتنے بھی امریکن سورسز ہیں وہ ساری آپ کو یہ باتیں بتاتے ہیں۔ اور چونکہ امریکن سورسز انٹرنیٹ پہ بہت زیادہ ہیں، وافر ہیں، ٹیلی ویژن پر عملاً ان کا قبضہ ہے، تو اس کے نتیجے میں دراصل یہ سارا کچھ ایک وار نیریٹو کا حصہ ہے جس کا ریئل وار سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ریئل وار کیسے لڑی جا رہی ہے؟ وہ یہ ہے کہ آج 14واں دن ہے کہ امریکہ اپنے اہداف حاصل نہیں کر پایا، اور اگر یہ اپنے اہداف حاصل کر چکا ہے تو پھر اس کے بعد تو اس کو یہاں سے نکل جانا چاہیے تھا، جنگ تو پھر ختم ہو جانی چاہیے تھی، یہاں پہ تو تمغے بٹ رہے ہونے تھے سارے امریکن سولجرز کو، لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ اس کے بالکل برعکس آپ کو جو ایران کا نیریٹو ہے وہ زیادہ مضبوط ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ شاید یہ بات ٹھیک ہے کسی درجے میں کہ ایران زیادہ نقصانات اٹھا رہا ہے، لیکن جو نقصانات انفلکٹ کر رہا ہے ایران وہ بھی کم نہیں ہے۔ اب آپ ذرا دیکھیے کہ ایران کے ساتھ لڑائی میں ایک اپنا جہاز جو بہت بڑا جو ریفیولنگ کرنے والا جہاز تھا جو ان کا کل تباہ ہوا عراق میں، وہ آپ اس کو کس کھاتے میں ڈالیں گے؟ چلیے وہ عراق نے وہ کسی نے نہیں مارا ہوگا، ہم یہ بات مان لیتے ہیں کہ وہ خود بخود گر گیا ہوگا، کویت کی طرح، بالکل کویت میں جس طرح جیٹس جو تھے، تو بھائی وہ بالکل ایسے ہی ہوا ہوگا، لیکن وہ ہے تو نقصان تو جنگ کا ہی ہے نا۔ اسی طرح جو بحری بیڑے پہ جو ایئر کرافٹ کیریئر پہ فورڈ، جسے جیرلڈ آر فورڈ کیریئر پہ جہاں پہ آگ لگی ہے وہ بھی خود لگ گئی ہوگی، لیکن پارٹ آف دا وار ہی ہے نا وہ بھی۔ اور حبیب صاحب جو ابراہم لنکن ہے وہ بھی خود بخود پیچھے ہو گیا، وہ بھی خود بخود پیچھے چلا گیا، وہیں سے آپریٹ کر رہا ہے۔ تو اب آپ ذرا دیکھیے نا، اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب ڈرون، یہ جو ہم نے ان کی جو پیٹ ہیگسیت کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بالکل میزائل بنانے کی ان کی صلاحیت تباہ کر دی ہے، اور آج اسرائیل سے رپورٹ ہو رہا ہے کہ اسرائیل کے لیے مصیبت کا باعث ایران کے کلسٹر میزائل بم بنے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ جب میزائل ہے، آج ان کی باقاعدہ فوٹیج دکھائی جا رہی ہے اسرائیل میں، اس کی نمائش کی گئی ہے، اور انٹرنیشنل میڈیا کو لا کے بتایا گیا ہے کہ یہ جو ہمارا کام نہیں کر رہا پرابلم، یہ جو ہمارے ڈیفنس سسٹمز ہیں آئرن ڈوم، یہ جو کام نہیں کر پا رہا، اس کی ریزن یہ کلسٹر بمز ہیں، کیونکہ ایک میزائل آتا ہے اور یہ اپنے ٹارگٹ پر پہنچنے سے پہلے ہی چھوٹے چھوٹے کئی طرح کے 20-20 کلو کے کئی بم جو ہے وہ پھینک دیتا ہے، تو اس کی مین باڈی کو اگر ہم تباہ بھی کر دیتے ہیں تو وہ باقی بم اپنا کام کر جاتے ہیں، تو اس وجہ سے ہمارا آئرن ڈوم جو سسٹم ہے وہ کام نہیں کر رہا۔ تو لہٰذا آپ ذرا دیکھیے کہ آپ کو ہر سٹیج پہ ان کی ناکامی نظر آ رہی ہے۔ آبنہ ہرمز کے بارے میں ایوری ادر ڈے، ایٹ لیسٹ فار دا سیکنڈ ٹائم، جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں انہوں نے ڈکلیئر کیا ہے کہ ہماری نیوی آئے گی اور وہ آبنہ ہرمز کو کھولے گی اور جہازوں کو اسکارٹ کر کے جہازوں کی آمد و رفت شروع کر دی۔ نیوی ٹرمپ کو اچھی طرح جانتی ہے۔ تو اب آپ ذرا دیکھیے کہ ایک پورا کا پورا، یعنی اگر میں اس نیریٹو کو سپورٹ کرنے والی جو آرگیومنٹس ہیں جب ان کو گراؤنڈ پہ چیک کرتا ہوں تو مجھے بالکل اس کے صورتحال برعکس نظر آتی ہے۔ بار بار ڈینائی کر رہی ہے نیوی یہ مطلب یہ تمام ریکویسٹ کو کہ ہم اسکارٹ نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران، یہ وار آف چوائس ان کے لیے پاسبل ہے، لیکن ایران کے لیے تو وار آف سروائیول ہے، اور ایوری پاسنگ ڈے ایران سروائیو کرتا ہے اور ایک قدم آگے بڑھ جاتا ہے، اور ایوری پاسنگ ڈے امریکہ ایک قدم پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اچھا حبیب صاحب، یہ بھی باتیں آ رہی تھیں کہ مطلب ایران نے جس طرح پہلے دن دوسرے دن جو ہے ریٹیلیٹ کیا اور بہت مطلب ایک بارش کر دی میزائلز کی، ڈرونز کی، تو ایسا لگ رہا تھا کہ شاید اوور دا ٹائم یہ جو کیپیسٹی جو ریٹیلیٹ ہے یہ ڈیمینش ہو جائے گی، کم ہو جائے گی، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک یعنی کہ ایران کے پاس یہ اسٹرائکنگ اگین کی کیپیبلٹی ہے۔ دیکھیے وہ ایک جو ایران کے پاس جتنی بھی صلاحیتیں ہیں ان کے بارے میں کسی کو کچھ پتہ نہیں، کچھ نہیں پتہ، اور امریکہ کے بارے میں بہت کچھ پتہ ہے لوگوں کو۔ اب ایران کے پاس ایسی، دیکھیے ہم جب when we were growing up تو پیٹریوٹ اور ٹاماہاک میزائل ان کے یہ دنیا کے لیے ایک فارمیڈبل
چیز تھی, ڈرا دینے والی چیز تھی. اور B-2 بامبرز, اور B-2 بامبرز اور F-16, F-15, F-35, لگتا یہ ایسا اس وقت لگتا تھا کہ یہ وہ اکوپمنٹ ہے جس سے دنیا کو کئی بار فتح کیا جا سکتا ہے اور دنیا میں کوئی طاقت نہیں ہے جو اس کو شکست دے سکے. اسی طرح دا نیوی, پھر اور جس طرح ان کی فورسز ہیں اور جتنی ان کی تجربہ کار فورسز ہیں ساری دنیا میں لڑنے کے لیے, جتنی ان کی ڈفرینٹ کمانڈز ہیں, آپ ذرا دیکھیے کہ وہ ٹاماہاک اور وہ پیٹریوٹ وہ ایک شاہد 136 کو نہیں روک پا رہے. ایک 40 لاکھ ڈالر کا ایک میزائل, ایک ارب ڈالر کا سسٹم, وہ اس 20,000 کے $20,000 کے ڈرون کو نہیں روک پا رہا. اچھا, اسی طرح ان کے پاس پھر امریکہ کے پاس جتنی بھی صلاحیتیں نو ڈاؤٹ بہت بڑی ہیں, لیکن ایران کے پاس وہ جو چھوٹے جہاز بنانے کی یا چھوٹے میزائل بنانے کی صلاحیت ہے, وہ ایسا لگ رہا ہے کہ اس نے بہت عرصے سے یہ تیاری کر رکھی تھی اور اس کا ایسا ارینجمنٹ بھی کر رکھا تھا کہ اگر یہ تیزی سے استعمال ہوں تو پیچھے سے تیزی سے ان کی پروڈکشن بھی جاری رہے. اب یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ان کی پروڈکشن بھی خراب کر دی ہے, لیکن تیسری چوتھی دفعہ یہ کلیم ہو چکا ہے. اور یہ پھر آج وہ پھر آج ایک اور کلیم بھی دوبارہ کیا گیا, آج ایسا حملہ ہوگا کہ ایران یاد رکھے گا. پیٹ ایکسس آج پھر یہ کہہ رہے ہیں. حبیب صاحب, اب ایک اور مطلب میرا جو سوال ہے آپ سے کہ دیکھیں ایران پہ حملہ آج نہیں ہوا, ٹھیک ہے, آپ نے کئی دہائیوں تک ان کے اوپر اکنامک سینکشنز بھی لگائی رکھی, آپ نے ان کو اکنامکلی چوک کیے رکھا, پولیٹیکلی بھی ان کو مطلب اس طرح سے, اور مطلب پوری دنیا میں مارکیٹس تک بھی ایکسیس نہیں تھی, اس طرح سے ان کو ڈیل نہیں کیا گیا پوری دنیا کی طرف سے. تو جس حد تک آپ ان کو کنٹین کر سکتے تھے آپ نے کیا فار ڈیکیڈس, ٹھیک ہے. اب بھی آ کے مطلب سینکشنز آپ نے لگا دی, ٹھیک ہے, بلاکیڈ آپ نے ان کا کیا ہوا ہے, سب کچھ آپ نے کرنے کی کوشش کی, لیکن ایونچولی اس پوائنٹ پہ آ کے جب آپ ان کے ساتھ وارفیئر میں ہیں, یو ور ناٹ ایکول ٹو دیم, ٹھیک ہے, آپ فار مور مطلب یو ور ان مطلب ہائی ان یور ملٹری مائٹ. اس کے بعد بھی آپ اس طرح سے کمپیٹ نہیں کر پا رہے, بار بار آپ کو دعوے کرنے پڑ رہے ہیں, بار بار وہ دعوے جو ہیں وہ ایران جھوٹے ثابت کر رہا ہے, اور ان کی سب سے بڑھ کر جو ان کے حکام کو اٹیک کیا, جس کو ٹرمپ کہتا ہے کہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے. دیکھیے, جو اس وقت امریکہ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے نا, وہ یہ ہے کہ امریکہ اس جنگ کو اب جس طریقے سے اس نے روایتی جنگیں لڑی ہیں اس سے لڑنا نہیں چاہ رہا. امریکہ کے لیے اور ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے پولیٹیکلی بہت مشکل ہے کہ بوٹس آن گراؤنڈ ہوں. اب جب تک یہ بوٹس آن گراؤنڈ نہیں ہوں گے, جنگ کے ٹینجیبل ریزلٹس آپ کو پتہ نہیں چلتے, ٹھیک ہے نا. جب بوٹس آن گراؤنڈ ہوں گے تو ظاہر ہے ان کے ساتھ جرنلسٹ بھی ہوں گے, سارا کچھ ہوگا, آگے بڑھ رہے ہوں گے, جیسے عراق میں ہو رہا تھا, جیسے افغانستان میں ہو رہا تھا. پھر دنیا سے جرنلسٹوں کو بلایا جاتا تھا افغانستان میں, عراق میں اور دوسری جگہوں پہ, تو وہاں پر جا کے وہ دیکھتے تھے کہ کس طرح فوج بڑھ رہی ہے, ان کا ایک بیس ہے. تو اب تک آپ ذرا دیکھیے کہ ایران کے اندر 1 انچ جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پہ امریکہ کہہ سکے کہ یہاں پہ ہمارا بیس ہے. اسرائیل کے دعوے تو بہت کر رہے ہیں کہ ہم نے ایران پہ اتنے حملے کیے, لیکن پریکٹیکلی ایسا لگ رہا ہے کہ اب یہ بات پائے ثبوت تک اگر نہیں پہنچی تو تاثر کم از کم یہ ضرور بن رہا ہے کہ اسرائیل نے اپنی توجہ لبنان کی طرف مبذول کر لی ہے, بجائے اس کے کہ وہ ایران پہ اٹیک کر رہا ہو. اور ایران پہ جو اٹیک ہو رہے ہیں وہ سارے کے سارے یو ایس کے ذمہ ہیں. پھر جب تک اب یہ آن گراؤنڈ نہیں آئیں گے, فضا سے آپ جو مرضی دعوے کرتے رہیں اس کو کوئی نہیں مانے گا. تو کیونکہ ایران کے پاس فضائیہ تو ہے نہیں ہے, ٹھیک ہے, آپ کے پاس ان کے آسمانوں پہ کنٹرول موجود ہے, لیکن اس کے باوجود وہ روزانہ کی بنیاد پہ میزائل فائر کریں. کیسے کر پا رہے ہیں؟ آپ نے ہرمز کو آپ نے کھلوا سکے, یعنی کوئی ایک ایسا آبجیکٹیو جو طے کیا گیا تھا وہ تو دور کی بات ہے, کوئی ایک ہدف 14 دن میں حاصل نہیں ہو سکا. اور الٹا آبنہ ہرمز کی بندش کی وجہ سے جو پوری دنیا ایک اکنامک ایک پرابلم کا شکار ہو گئی ہے, وہ ایک علیحدہ سے امریکہ کو اس کی امبیرسمنٹ ہو رہی ہے. اچھا حبیب صاحب, آبنہ ہرمز کی طرف اب آپ آ گئے ہیں تو اس پہ بات کرتے ہیں کہ یہ ایران کے جو پاسداران انقلاب کی خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز ہیں, انہوں نے پہلے بھی وارن کیا تھا کہ ہم یہاں سے 1 لیٹر پیٹرول بھی نہیں گزرنے دیں گے, اور اب دوبارہ یہی بات ہو رہی ہے کہ 1 لیٹر تیل بھی ہم نہیں گزرنے دیں گے. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے دعووں کو سچ ثابت کر کے دکھا رہے ہیں. اب تک جب سے جنگ کی ابتدا ہوئی ہے 14 ایسی ویسلز ہیں کم از کم جن کو اٹیک کیا گیا, اور اس میں اگر ہم دیکھیں تو کل سے اب تک یعنی 3 اور بھی شامل ہوئی ہیں. اس میں ایک انڈین باؤنڈ شپ تھی, تھائی سے آ رہی تھی, اس کے علاوہ ایک مارشل آئی لینڈ کا فلیگ تھا, ایک جاپنیز تھا,
ان تینوں کے اوپر بھی ایران نے اٹیک کیا. اس کے علاوہ کل بھی اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے بتایا تھا کہ بصرہ میں کھڑے 2 آئل ٹینکرز تھے, ان کے اوپر اٹیک ہو گیا. کہیں عمان میں آگ لگی ہوئی ہے, کہیں سعودیہ یہ مطلب دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم نے مزید ڈرونز کو ہیلٹ کیا. تو اگر آپ دیکھیں تو وہ اپنے دعووں کو ایران سچ کر کے ثابت دکھا رہا ہے, اور ساتھ میں ایران یہ بھی کہہ رہا ہے کہ امریکہ, اس کے اسرائیل اور باقی جو اتحادی ہیں ان کے کوئی بھی ویسلز گزریں گے وہ ہمارے لیے جائز ہدف ہوں گے. اور دوسرا یہ کہ جو پیٹرول کی پرائس ہے وہ آپ آرٹیفیشلی لو نہیں رکھ سکتے, یہ آپ $200 فی بیرل تک ایکسپیکٹ کریں. وہ تو پاسبل ہی نہیں ہے نا کہ اگر دنیا کی اتنی بڑی مارکیٹ کو, یعنی جو یہ وہ کموڈٹی ہے جو دنیا کے 8 ارب انسان ہر وقت استعمال کر رہے ہوتے ہیں کسی نہ کسی صورت میں, تو اتنی بڑی مارکیٹ کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے, دنیا کا کوئی ملک بھی نہیں کنٹرول کر سکتا. تو لہٰذا یہ تو مارکیٹ اوپر جائے گی اور اپنی سپلائی کنسٹرینٹس جو ہیں ان کی وجہ سے اوپر چلتی جائے گی. آج بھی $100 سے 120 تک پہنچ گئے, اب 100 سے اوپر جا رہی ہے, اور یہ الٹیمیٹلی 200 کو ٹچ کرے گی, اور اگر نہ بھی کرے تو 150 تک بھی چلے گی, تو دنیا میں اکانومی کا ایک دفعہ بھٹا بیٹھ جائے گا. تو ایران کے پاس جو طاقت ہے, دراصل اس کی طاقت کو اسیس کر رہا تھا امریکہ کہ اس کے پاس میزائل کتنے ہیں, اس کے پاس جہاز کتنے ہیں, اس کے پاس نیوی کیسی ہے, اس کے پاس فضائیہ کیسی ہے. اس میں تو دیکھیں کوئی مقابلہ نہیں ہے, لیکن ایران نے اپنے جغرافیے کو اپنی فیور میں استعمال کیا ہے نا, بالکل, کہ انہوں نے وہ جو ایک چھوٹا سا راستہ اس کو بند کیا اور پوری دنیا کو چوک کر کے رکھ دیا. تو اس وجہ سے اب ایسا لگ رہا ہے کہ ایران کے ساتھ کوئی پولیٹیکل سیٹلمنٹ کرنی پڑے گی. یہ بات درست ہے کہ اس جنگ کے بعد ایران بھی وہ والا ایران نہیں رہے گا, اور خطے میں ڈیفینیٹلی کوئی تبدیلیاں آئیں گی. لیکن یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں. امریکہ کی اسٹریٹجی کے اندر جو سب سے بڑی خرابی ایکچولی اس وقت نظر آ رہی ہے وہ ایمبیگوٹی کی ہے, وہ ابہام ہے. بالکل, اتنی ایمبیگوس ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے, اس وقت بھی آپ کو اور مجھے پتہ نہیں ہے, ہم روزانہ یہ بات کر رہے ہیں کہ امریکہ چاہتا کیا ہے آخر. اور اس کا نتیجہ آج رائٹرز نے بڑی عمدہ ایک سٹوری انہوں نے دی ہے فرام دا وائٹ ہاؤس. اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ بیسیکلی خود وائٹ ہاؤس کے اندر, یعنی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے اندر 3-4 گروپ ہیں. ایک گروپ ہے جس کا بیسک آرگومنٹ اکانومی ہے. وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو کہتا ہے, ٹرمپ صاحب اکانومی ختم ہو جائے گی, بڑا اس کو دھچکا پہنچے گا کیونکہ تیل کی پرائسز اوپر جا رہی ہیں, انفلیشن بھی بڑھ جائے گا, لہٰذا جنگ جلدی آپ ختم کر لیں. دوسرا کہتا ہے ٹرمپ صاحب اگر آپ نے فیصلہ کن بلو نہ مارا, اگر آپ نے ایسا زبردست طریقے سے کچھ نہ کیا تو ایران دوبارہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا اور پھر ہمارے لیے نئی مصیبت بن جائے گی. تو لہٰذا ہمیں تو اس جنگ کو ملٹری وکٹری کے بغیر چھوڑنا, کیونکہ ابھی صاحب اب سبکی ہو رہی ہے امریکہ کی بہت زیادہ. اور ایک تیسرا گروہ ہے جو کہہ رہا ہے, جو میرا خیال ہے کہ وہ سب سے وائز گروہ ہے, وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو کہہ رہا ہے کہ کریٹ اے اسٹوری آف یور وکٹری اینڈ گیٹ آؤٹ آف ایران. تو حبیب صاحب وہ تو بار بار کہہ رہے ہیں ٹرمپ کے, ہر دوسرے دن تو وہ اعلان کر دیتا ہے جنگ ختم ہو گئی, ہم جیت گئے. تو ٹرمپ کو ایکچولی ایک ٹینجیبل اسٹوری کی ضرورت ہے, ایک ایسی اسٹوری جس میں وہ کہہ سکیں کہ دیکھیں ہم نے یہ جیت لیا اور ہم نے یہ سب کچھ کام کر لیا. وہ چاہے ہو سکتا ہے کہ جا کے آپ ساحل کو ہاتھ لگا کے آ جائے ایران کے, یا ایران کی کوئی کشتی پکڑ کے لے آئے, وہ پتہ نہیں کیا کریں گے آپ. اس سے زیادہ تو فی الحال آپ کچھ صاحب وہ بحری بیڑے, ان کی ایڈورٹیزمنٹ, پھر امریکہ کے طیارے, پھر امریکہ کی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ, اتنا زیادہ ایڈورٹیزمنٹ کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ جو ہے اسٹینڈنگ نو ہے, اور امریکہ کو ایک باعزت ایگزٹ چاہیے, لائک یو سیڈ کہ اس کو کوئی اسٹوری میک اپ کرنی پڑے گی اور یہاں سے نکلنا پڑے گا. اب یہ کوشش, اب تو دیکھیں جو جنگ ہے اس کے بارے میں اب یہ بات واضح ہونا شروع ہو گئی ہے کہ یعنی خود اب ویسٹرن میڈیا سے باتیں آ رہی ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ایران کے پیچھے کوئی آ گیا ہے. اب کوئی شک روس کی طرف کر رہا ہے, کوئی شک چائنا کی طرف کر رہا ہے, کوئی کسی اور طرف کر رہا ہے کہ اچھا ایسا تو نہیں کہ ان کو کہیں سے کوئی ایسی سپورٹ مل رہی ہے جس کا ہمیں نہیں پتا, کیونکہ اب ان کے میزائل بھی پریسیجن کے ساتھ گرنے لگے ہیں, لاس بھی زیادہ ہو رہا ہے. اچھا یہ اس بات پہ خوش ہے کہ ان کا نمبر کم ہو رہا ہے. اچھا نمبر کم ہونے سے زیادہ آپ دیکھیں کہ ان کی پریسیجن کتنی بڑھ گئی, ان کا امپیکٹ بہت بڑھ گیا. تو لہٰذا ابھی تک یہ جنگ فیصلہ کن مرحلے سے بہت دور لگتی ہے کہ انلیس امریکہ کوئی میجر شفٹ لائے اپنی پالیسی میں. یا دیکھیں وہ تو اپنا اس دفعہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنے ساتھ لوگوں کو بھی نہیں ملا سکے نا. کینیڈا آؤٹ آف وار, اسپین آؤٹ آف وار, جرمنی آؤٹ آف وار, فرانس سم ویئر ان دا وار,
بٹ ناٹ ویری ویزیبل. فیسیلیٹیٹ کر دیا. اچھا یو کے ہاں ٹھیک ہے جہاز ہماری جگہ سے اڑا لیں آپ, لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں. تو یہ ہے, تو ایک تنہا ہے امریکہ. نظر نہیں آ رہے. اچھا اب حبیب صاحب یہ دیکھیں, IRCG نے تو پہلے ہی یہ بات کہہ دی تھی اس علاقے کے حوالے سے بھی کہ جی ہم دفاعی نظام تباہ کر چکے ہیں اسرائیل میں, اب ہم اپنے پسند کے جو اہداف ہیں ان کو نشانہ بنائیں گے. اور اب آج بھی اس نے یہ بات کی کہ دیکھیں تیل کی جو پرائس ہوتی ہے نا خطے میں امن کے اوپر منحصر ہوتی ہے, تو اس خطے میں امن کو جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ تو امریکہ ہے. جی وہ امریکہ ہے, تو لہٰذا اور دیکھیے تو اب جو اکانومسٹ ہیں یا وہ لوگ جو اس تیل کی منڈی سے وابستہ ہیں وہ تو کھل کے کہتے ہیں کہ تیل نیچے لانے کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ امریکہ یہاں سے نکل جائے. اب اس کے پولیٹیکل امپیکٹ کیا ہوں گے وہ ایک الگ بات ہے, اس کے خطے کی سیاست کیسے بدل جائے گی, اس میں رولز آف دا گیم کیسے چینج ہو جائیں گے, اسرائیل کی کیا حیثیت ہو جائے گی, ایران سعودی عرب کہاں کھڑے ہوں گے, یہ ایک بالکل الگ بات ہے. لیکن تیل کی پرائسز اگر نیچے لانی ہے تو آپ کو امیڈیٹلی یعنی وہ امریکہ کو کہتے ہیں کہ جسٹ گیٹ آؤٹ آف وار. رائٹ. اچھا تو حبیب صاحب آپ دیکھیں کہ وار آف نیریٹیوز کی ہم جس طرح سے بات کر رہے تھے کہ اب یہ اس طرف شفٹ ہوتا جا رہا ہے. پہلے تو امریکہ کی طرف سے مطلب ابھی تک بھی اس طرح سے اوپنلی ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا کہ ان کو کیا کیا ڈیمیجز ہوئے ہیں. ہر بار کوئی حادثہ ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے وہ کچھ ڈیمیج ہو جاتے ہیں. لیکن اب اسرائیل کی طرف سے جس طرح خبریں آئیں, انٹرنیشنل میڈیا کو انہوں نے بلایا, لائک یو مینشن کہ انہوں نے بلا کے دکھایا کہ ہمیں یہ نقصانات ہو رہے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو کچھ دن پہلے بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ وہاں پر سے جو لوگ رپورٹ کر رہے تھے ان تمام حملوں کو جو ایران کی طرف سے ہو رہے ہیں ان کو بڑا ہیویلی فائن کیا جا رہا تھا, اریسٹس تک ہو رہے تھے. ایون یہ جو گلف کنٹریز ہیں اس کے اندر بہت سے پاکستانی, انڈینز اور نیشنلٹیز کے لوگ ان کو بھی اریسٹ کیا گیا بیکاز دے میڈ ویڈیوز اینڈ اپلوڈیڈ دیم آن دا انٹرنیٹ. تو اتنی سختی تھی اینڈ دے ور ناٹ لیٹنگ دا نیوز گیٹ آؤٹ آف دیئر پلیس. کافی دنوں تک ہمیں سعودیہ کی طرف سے بھی کنفرم نہیں تھا کہ وہاں پہ بھی کچھ اٹیک ہوا, جو سب سے پہلا اٹیک تھا راست نورا کی طرف. تو وہاں پہ اتنا کنٹرولڈ میڈیا تھا. اب جا کے میرا خیال ہے کہ اب وہ مزید اس کو کنٹین نہیں کر پائے, اس لیے خبریں باہر آ رہی ہیں. which is doing it. دیکھیے باقی ملک اب بھی نہیں کرے, باقی ملکوں سے جو جتنے بھی اب گلف کنٹریز ہیں وہاں سے صرف ایک ہی خبر آتی ہے روزانہ کی بنیاد پہ کہ وی انٹرسیپٹڈ سو مینی ڈرونز اور سو مینی میزائلز, دیٹس اٹ. وہ ان میں سے کتنے تھے, کیا سارے انٹرسیپٹ ہو گئے, کتنے گر گئے, کتنے نہیں گرے, کتنے چلے, کتنے نہیں چلے, نقصان کیا ہوا, نوبڈی نوز. یہ ابھی تک بہت کنٹرولڈ ہے. لیکن اسرائیل کی طرف سے خبریں اب نکلنا شروع ہو گئی, اسرائیل کی طرف سے, اور ایران خود وہ جو آئل ڈپو پہ اٹیک ہوا تھا بالکل. اور اس کے ساتھ آپ دیکھیے کہ دبئی, آپ جو یہ پورا ریجن دراصل ایک پرسیپشن پہ کھڑا ہوا تھا. سعودی عرب سیکیورٹی اینڈ ایک اسٹیبلٹی کہ جناب اب سعودی عرب نیوم پہ بلینز آف ڈالرز خرچ کر رہا ہے. دیر آر سو مینی بلینز آف ڈالرز بینگ اسپینڈ ان دبئی, ان ابو ظبی, ان عمان, ان قطر. ہر جگہ آپ کو یہی ایک ہی اسٹوری ملتی تھی نا, ایک اسٹوری, ایک خوشحالی کی اسٹوری, ہنستی مسکراتی شائننگ لائف. وہ ساری کی ساری اسٹوری ایکچولی ایران نے اس کو ڈیمیج کر دی ہے. اب اس کے لیے وہ چاہتے ہی ہیں کہ جو نیگیٹو خبریں ہیں وہ نہ, تاکہ اس ہم اپنی سٹوری کی حفاظت کر سکیں. انویسٹمنٹ ہب تھا, ایک خوشحالی کی پکچر دکھائی جاتی تھی اور سارا کچھ. لیکن ایران نے کافی کچھ حبیب صاحب بڑے بڑے بت گرا دیے. اب آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اب خطے کی کیا سچویشن نکلے گی, ایران وار ہی ڈیسائیڈ کرے گی. بالکل, اس کے علاوہ آپ کو ڈیسیجن اور کسی طرف جاتا نظر نہیں آ رہا. بالکل. اچھا حبیب صاحب اب پاکستان اور افغانستان کی بات کر لیتے ہیں. افغانستان پہ کیونکہ پاکستان کی طرف سے کارروائیاں جاری ہیں, جو ٹیررسٹ ہبس ہیں ان کو اٹیک کیا جا رہا ہے, تو رات کو بھی پاکستان نے اسی طرح کی ایک کارروائی کی. اور اب اس کے بدلے میں جو کوہارٹ کینٹ ہے اس کی طرف دعویٰ کیا جا رہا ہے افغانستان کی میڈیا کی طرف سے کہ انہوں نے کچھ ڈرونز اٹیک کیے ہیں. BBC وغیرہ کی طرف سے بھی کچھ اس طرح کا کہہ رہے ہیں, اطلاعات ہیں کہ کچھ دھماکوں کی آوازیں آئی ہیں. تو آپ کا اس حوالے سے کیا اوپینین ہے؟ دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ جس طرح ایران امریکہ جنگ کا 14واں دن ہے, تو اس جنگ کا یہ 16واں دن ہے یا 17واں دن ہے, کیونکہ 26 سے یہ شروع ہوئی تھی. اور اس میں پاکستان کا ایک بڑا کلیئر کٹ موقف ہے کہ ہم دو کام کرنا چاہتے ہیں. ہم جتنے بھی ٹیرر آؤٹ فٹس ہیں وہاں پہ جتنے بھی ان کی اسٹیبلشمنٹس ہیں انہیں تباہ کرنا چاہتے ہیں, اور دوسرا ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو امریکہ کا چھوڑا ہوا اسلحہ ہے افغانستان میں وہ استعمال کے قابل نہ رہے. تو یہ دو آبجیکٹیو ہیں جن کو لے کے پاکستان نے پچھلے 17 دن میں کئی دفعہ حملے کیے ہیں. اور پاکستان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہاں پہ مور دین کلوز ٹو 1000 پیپل جو وہاں پر مارے جا چکے ہیں, اور یہ سارے ٹیررسٹ ہیں. ظاہر ہے جب جنگ ہوتی ہے تو دوسری طرف سے کہا جاتا ہے تو سویلین ٹارگٹس تھے وغیرہ وغیرہ, اور ان کے پاس اب ڈرون ٹیکنالوجی ہے تو ان کی طرف سے کچھ ڈرون بھیجے جا رہے ہیں. بٹ پاکستان ہیز سفیشینٹ ایکسپیرینس کہ
ہم نے اگر انڈیا کے ڈرون روک لیے ہیں تو وہ ڈرون افغانستان سے آنے والے تو کافی پریمیٹیو نیچر کے ہیں، تو لہٰذا ان سے کسی بڑے نقصان کی توقع تو نہیں کی جا سکتی، اور بڑی کمفرٹیبلی یہ ڈرون جو ہے وہ روک لیے جاتے ہیں۔ یہ جو پاکستان افغان وار ہے، یہ جنگ اتنی دیر نہ چلتی اگر یہ ایران کی اور امریکہ کی جنگ نہ شروع ہو جاتی، کیونکہ اس ایک بڑی جنگ نے اس جنگ کو اوور شیڈو کر دیا ہے، بالکل، اور یہ دراصل اس کے شیڈو میں جاری ہے، اسی وجہ سے انٹرنیشنل میڈیا کی توجہ کا مرکز نہیں ہے۔ پاکستان میں اس کے اثرات آپ کو کہیں کہیں دہشت گردی کی صورت میں نظر آ رہے ہیں، اور افغانستان کے ساتھ ہمارے معاملات ڈے بائی ڈے خراب ہو رہے ہیں۔ افغانستان یہ ایک ایسی جنگ ہے جو پاکستان کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اس کو نہیں لڑا جانا چاہیے، یا اس کو مختصر ہونا چاہیے، اس کی یعنی اس کے بالکل ڈیفائنڈ اس کے آبجیکٹیوز ہوں، اور جیسے وہ حاصل ہو جائے تو اس کو بند کر دینا چاہیے۔ لیکن جنگ ایک ایسی چیز ہے کہ جنگ آپ ایک دفعہ بند کرتے ہیں تو اس کے بعد دلوں میں اتنی دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ اس کے اثرات آپ کو دکھائی دیتے رہتے ہیں۔ تو ہوپ فلی پاکستان یہ جنگ جلدی بند کر جائے گا، بٹ اٹ از ہرڈ کہ اب چائنا اور پھر کچھ دوست ملک اس کے اندر دوبارہ آ رہے ہیں، چائنا، رشیا، قطر، وہی جو کہ آپ اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ اب قطر تو بیچارہ اس وقت اپنی جنگ میں الجھا ہوا ہے، تو چین کی توجہ کا مرکز بھی ایران ہے، روس کی توجہ کا مرکز یوکرین اور ایران ہے، تو اس لیے پاکستان کے پاس ایک ونڈو آف اپرچونٹی ہے جس میں پاکستان نے یہ سمجھا کہ ہم ایک آرمڈ ایکشن کر کے اپنے آبجیکٹیوز حاصل کر لیں۔ لیکن اس کی جو پولیٹیکل امپلیکیشنز ہیں وہ آپ کو آگے چلتے ہوئے وہ زیادہ کمپلیکس ہوتی ہیں۔ بالکل بالکل، یہ اب ہسٹری کے اندر یہ کرٹیکل جنکچر ہے، اور اس کے بہت لانگ لاسٹنگ امپیکٹس ہوں گے خطے کی سیاست پہ۔ آج کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی کل۔